الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. وقال تعالى: وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنما بعثت معلما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر علماء کرام اور بھیرا کی اس جامع مسجد اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم دوستو، السلام علیکم. بیانات کا سلسلہ مجھ سے قبل بھی جاری رہا اور میرے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور خصوصاً آج کے اس اجتماع کے مہمان خصوصی قائد انقلاب قرآنی شیخ القرآن والحدیث حضرت العلامہ مولانا محمد طیب طاہری صاحب حفظہ اللہ تعالی ورعاہ واطال اللہ عمرہ، وہ تشریف لا چکے ہیں. میں بھی انہی کی معیت میں آیا ہوں. ان کے یہاں آنے سے قبل آپ لوگوں کے سامنے چند باتیں عرض کروں گا. آپ کے پروگرام کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنا اور پھر گھنٹے میں اس کا احاطہ کرنا یہ ناممکن ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو ایک ایک گوشہ ہے وہ علم کا سمندر ہے، اور اس کے لیے ایک طویل وقت چاہیے. ہماری زندگیاں تھوڑی ہیں اس کے لیے. آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں بھیرے والوں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت قرآن ہے. کیا ہے؟
قرآن ہے۔ ذرا اندازہ لگائیے کہ آپ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، تاریخ کے لحاظ سے 4000 سال قبل اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کعبہ تعمیر کرتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ ہیں، اور پھر ایک التجا کرتے ہیں دربار الہی کے اندر، اور کیا کہتے ہیں؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے میرے پروردگار، اے ربا بھیج دے ان میں رسولاً شان والا رسول، عظمت والا رسول، مقام والا رسول، اتنی شان والا رسول کہ باقی رسولوں نے آئے کچھ کیا تو تذکرے ہوئے، وہ شان والا پیغمبر ایسا ہوگا کہ ان کے تذکرے ان کے آنے سے پہلے ہی شروع کر دیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رسولا منہم، وہ شان والا رسول بھیج دیجئے، ان کا کام کیا ہوگا؟ سیرت کیا ہوگی؟ پروگرام کیا ہوگا؟ فرمایا یتلو علیہم آیاتک، اللہ، یتلو علیہم آیاتک، اللہ وہ ان پر تیری آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے گا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو تعلیم کتاب کی دے گا، انہیں پاک کرے گا، سنت کی تعلیم دے گا۔ یہ قرآن مقدس کے اندر یہ آیت 4 مقامات پر آئی ہے، سورہ بقرہ میں، اور 2 دفعہ سورہ آل عمران میں، تیسری دفعہ اور چوتھا مقام سورۃ الجمعہ آیت نمبر 2۔ ان 4 مقامات میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے کا مقصد بتلایا، آپ کا مشن، آپ کی سیرت بتلائی ہے۔ وہ سیرت کیا ہے؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ، بیرے والو تھوڑا سا فرق ضرور ہے تقدیم و تاخیر کا۔ سورہ بقرہ میں جہاں اللہ کے خلیل التجا کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، ایک یتلو علیہم آیاتک، آپ کی آیتیں پڑھے گا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کی تعلیم دے گا، وَالْحِكْمَةَ، حکمت کی تعلیم دے گا، وَيُزَكِّيهِمْ، چوتھے نمبر پہ انہیں پاک کرے گا۔ یہ ایک مقام۔ دوسرا مقام سورہ آل عمران میں فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رسولا من انفسہم، ادھر فرمایا منہم، ادھر ترقی کرتے ہوئے فرمایا، ہو سکتا ہے ضمیروں کا مقصد کسی کو سمجھ میں نہ آئے، فرمایا من انفسہم، انہی کی جن سے ہوگا، بشر بن کے آئے گا۔ کام کیا ہوگا؟ اللہ کے خلیل نے دعا میں فرمایا آیتیں پڑھ کے سنائے گا، کتاب کی تعلیم دے گا، سنت کی تعلیم دے گا، چوتھے نمبر پہ انہیں پاک کرے گا۔ لیکن جب رب نے دعا قبول کی تو تھوڑی ترمیم کر دی ہے۔ وہ ترمیم کیا ہے؟ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، پاکی کا ذکر دوسرے نمبر پہ کر دیا۔ کیا وجہ ہے؟
فرمایا یتلو علیہم آیاتک، پہلے تو قرآن کی تلاوت کرے گا، جو تلاوت سن کے قریب آئے گا تو یزکیہم، پہلے انہیں شرک سے پاک کرے گا، پھر انہیں قرآن کے علم سے آراستہ کرے گا۔ یزکیہم، انہیں کیا کرے گا؟ پاک کرے گا۔ اور عرب کے کسی عالم نے بڑی عجیب توجیہ کی ہے، وہ کہتے ہیں علم دو قسم پر ہوتا ہے، ایک علم وہ ہے جو تزکیے سے پہلے حاصل ہو، اور ایک علم وہ ہے جو تزکیے کے بعد حاصل ہو۔ فرق کیا ہے پاکی سے پہلے اور پاکی کے؟ وہ کہتے ہیں یہود کے پاس بھی علم تھا، نصارہ کے پاس بھی علم تھا، کتاب تھی، لیکن تزکیہ نہیں ہوا تھا۔ کیا؟ تزکیہ نہیں تھا۔ جب تزکیہ نہیں تھا تو تورات میں حل چلانا شروع کر دیے، ہزاروں سال گزر گئے، آج تک تحریف کرتے جا رہے ہیں، ہر سال نئی تحریف۔ جب تزکیہ نہیں تھا تو دین حنیفیت میں شرک کی جڑیں گاڑنا شروع کر دی۔ تزکیہ نہیں تھا تو حلال کو جب چاہتے حرام کر دیتے، اور حرام کو جب چاہتے حلال کر دیتے۔ تزکیہ نہیں تھا تو امیروں کے لیے فتویٰ اور تھا، غریبوں کے لیے اور تھا۔ یہی واقعہ تو پیش آیا تھا نا مدینہ میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیس آ گیا، جی یہ اہل کتاب ہیں، انہوں نے بدکاری کی ہے، شادی شدہ ہیں مرد اور عورت، کیا سزا ہے؟ نبی علیہ السلام نے کہا ان سے کہو آپ کے دین میں کیا سزا ہے؟ آپ چونکہ اہل کتاب ہیں، یہود ہیں، تو پتہ ہے وہ کہنے لگی جی ہماری کتاب میں تو یہ لکھے بس ان کا منہ کالا کر کے جوتے شوتے مار دو شہر میں گھما کے، بس ٹھیک ہے۔ یہ سزا تب ہے جب پادری صاحب کے جیب کو آپ گرم کر دیتے، فتویٰ یہ ہوتا تھا، ورنہ حقیقتاً فتویٰ کیا ہے کہ شادی شدہ مرد بدکاری کرے، زنا کرے تو کیا سزا ہے؟ سنسار کیا جائے، رجم کیا جاتا ہے۔ عبداللہ بن سلام کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولتے ہیں، تورات میں بھی وہی سزا ہے جو آپ کے دین میں ہے، ان سے کہیے فَأْتُوا بِالتَّوْرَاتِ فَاتْلُوهَا، ذرا تورات لے آؤ۔ نبی علیہ السلام نے کہا جاؤ تورات لے آؤ، فوراً گئے، تورات اٹھایا آ گیا، جی یہ دیکھیں حضرت صاحب یہ ہے سزا۔ اس جگہ انگلی رکھ دی، آگے پیچھے سے پڑھ دیا، جہاں رجم لکھا تھا کہ سنسار کر دو ادھر کیا رکھی؟ انگلی رکھی۔ جی ہمارے مذہب میں تو یہ ہے، ان کو کیا پتا تھا، اللہ اکبر، کہ عبداللہ بن سلام جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم ہیں، وہ پاس کھڑے ہیں، فوراً کہنے لگی یا رسول اللہ اجازت دیجئے کچھ کہوں، فرمایا بولیے۔ عبداللہ بن سلام آگے بڑھ کے کہتے ہیں او بدبخت انگلی تو اٹھانا ذرا، ہاتھ اٹھا۔ جب اس نے ہاتھ اٹھایا تو نیچے سزا رجم کی لکھی ہوئی تھی۔ تو بات کر رہا تھا علم تھا ان کے پاس، لیکن تزکیہ نہیں کہ نہیں ہوا، پھر یہی کام کرتے رہے۔ تو اللہ نے اپنے پاک پیغمبر سے فرمایا میرا پاک پیغمبر آپ کا مشن کیا ہے؟ قرآن سکھلانا ہے، لیکن یزکیہم، پہلے ان کا عقیدہ شرک سے پاک کیجئے، جو پاک ہو جائے گا پھر قرآن کے سامنے بٹھا کے تعلیم دیجئے۔ تو تزکیے کے بعد جب علم دیا تو پھر ابو بکر صدیق بنتے ہیں، فاروق اعظم بنتے ہیں، عثمان غنی، علی المرتضی بنتے ہیں، فقیہ الامت عبداللہ ابن مسعود بنتے ہیں، حافظ الامت بنتے ہیں ابو ہریرہ۔
حبر الامت ترجمان القرآن بنتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر 18 سال کا جوان معاذ بن جبل خوبصورت جوانی میں ہے، عمر 18 سال ہے، لیکن صحابہ کے بیچ میں اس کا لقب ہے سلطان العلماء. عمر کی بات نہیں، عمر 18 سال ہے لیکن صحابہ کہتے ہیں سلطان العلماء. اللہ اکبر. فرمایا یزکیہم، انہیں پاک کرے گا، یہ میرے نبی کا مشن ہے. قرآن کہتا ہے سورۃ جمعہ کے اندر هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ وہ ذات ہے جس نے امیین کے اندر اپنا رسول بھیجا. پڑھے لکھے نہیں تھے، کیا تھے؟ امی، سارے ان پڑھ تھے. ایک معنی امیین کا یہ ہے، اور امی کا دوسرا معنی کہ ام القرآن مکہ ہے، تو امیین مکہ میں رہنے والوں کو کہا جاتا ہے. فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اللہ وہ ذات ہے جس نے امیین میں رسول بھیجا. اور مشن ان کا کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، ان کا تزکیہ کرتے ہیں. یقین کیجئے میرے مصطفیٰ نے اس پہ ایسا عمل کیا ہے، سارا جہان مخالف ہو گیا، آپ نے پرواہ نہیں کی. پتھروں کی بارش میں بھی آپ قرآن کی آیات کی بارش کیا کرتے تھے. وہ پتھر برسا رہے ہیں اور آپ کی زبان اطہر سے قرآن کی آیتوں کی برسات ہوتی ہے. یہ نہیں ہے اپنے مخالف ہو گئے، راستہ چھوڑ دیا. یہ نہیں ہے دوست دشمن بن گئے، مشن چھوڑ دیا. یہ نہیں ہے کہ یہ قتل کریں گے، مشن چھوڑ دیا. یقین کیجئے کام کیا ہے ہمدردی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، اتنی ہمدردی کے ساتھ بیرے والوں کہ ادھر سازش جاری ہے کہ آپ کو قتل کیا جائے، یا آپ کو قید کیا جائے، یا آپ کو ملک بدر کیا جائے. ادھر فیصلے آپ کے قتل کے ہو رہے ہیں اور ادھر آپ کے آنسو جاری ہیں. اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، انہیں پتہ نہیں ہے، ان کو میری شان نہیں معلوم، ان کو میری عظمت نہیں معلوم. اللہ اکبر. اسی لیے تو قرآن کہتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہارے پاس رسول آئے تمہاری ہی جن سے. تمہاری ہمدردی اتنی ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. میرے والو تنگ تو نہیں ہو رہے؟ میں آہستہ سے بات کھولنے لگا ہوں. فرمایا شفقت اتنی ہے، عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں جو چیز تکلیف دیتی ہے، مشقت دیتی ہے، وہ میرے نبی کو ناگوار گزرتی ہے. اپنی تکلیف گوارا کر لیتے ہیں، تمہاری مشقت برداشت نہیں کرتے. خود پتھر باندھ لیتے ہیں، تمہیں بھوکا نہیں برداشت کرتے ہیں. خود پیاس برداشت کر لیتے ہیں، تمہاری تکلیف نہیں برداشت کرتے. اتنی ہمدردی 95 کلومیٹر کا سفر طے کر کے وادی طائف میں پہنچتے ہیں. کتنا؟ 95. بیرے والو 95 کلومیٹر کا سفر کشتی پہ نہیں، اونٹ پہ نہیں، گھوڑے خچر پہ نہیں کیا، پاؤں سے چل کے جاتے ہیں. تھکے کتنے ہوں گے، پیاس کتنی لگی ہوگی، کتنی تھکاوٹ. لیکن جب آپ بنو ثقیف کے حجرے میں جاتے ہیں،
سردار بیٹھے ہیں بنو ثقیف کے. نبی علیہ السلام تھکے تھکے اندر آ گئے. زید بن حارثہ بھی آپ کی معیت میں ہیں. کہنے لگے جی آنے والے مہمان بتلائیے کیوں آئے ہو؟ جگہ دے دے ساتھیوں کو بھائی، قریب قریب ہو جائیں. خیر اتنی گرمی نہیں ہے. ہم نے پنجاب میں جون جولائی کے اندر کلومیٹر کا راستہ طے کر کے طائف کی وادی میں پہنچتے ہیں. جی کیوں آئے ہیں؟ نبی کریم کہنے لگے ثقیف کے سرداروں، تم سے کچھ لینے نہیں آیا، کھانے پینے کا مطالبہ نہیں ہے، میں ایک درد دل لے کے آیا ہوں. انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں اللہ کا رسول ہوں، تمہارے پاس آیا ہوں. اللہ کی توحید سنائی، اللہ کا قرآن سنایا. پتہ ہے فوراً کی حالت بگڑ گئی. ایک بدبخت کہنے لگا اخرج من بلدنا، نکل جا ہمارے شہر سے. دوسرا بھائی کہنے لگا کیا اللہ کو تیرے سوا کوئی دوسرا نہیں ملا نبی بنانے کے لیے؟ اور تیسرا کہنے لگا کہ میں آپ سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا، اگر تو سچا ہے تو تجھ سے بحث کرنا خطرے سے خالی نہیں، اور اگر نعوذ باللہ جھوٹا ہے تو میں جھوٹے سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا. ایک اس وقت حالت ان کی کیا تھی؟ غلاف کعبہ سی رہے تھے. کتنی نیکی کا کام ہے، غلاف کعبہ سی رہے. اور کہنے لگا میں یہ غلاف کعبہ چیر کے ٹکڑے ٹکڑے تو کر دوں گا، تمہیں رسول ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. یہ رویہ، یہ رد عمل، یہ مہمان نوازی. لیکن میرے پاک پیغمبر کا سینہ بھی تو دیکھیے. کہنے لگے او ثقیف کے سرداروں، مکے والوں نے تو میری بات نہیں مانی، آپ کے پاس آیا ہوں. آپ کا بھی یہ رویہ ہے، لیکن مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. جو کہہ دیا سو کہہ دیا، یہاں کی بات یہیں رہنے دیجئے. میرا مطالبہ دوسرا ہے، تم نہیں مانتے ہو نہ مانو، لیکن میرا راستہ نہ روکو. میں پیغام حق جا کے غریبوں کو سناؤں گا. آپ نہیں مانتے ہو بھلے نہ مانو، میں ان غریب لوگوں کو تو سناؤں گا. ان کے پاس تو جانے دیجئے. آپ وہاں سے نکلتے ہیں اور یہی بدبخت اٹھتے ہیں، پوری قوم کو جگا دیتے ہیں. اٹھیے، کہنے لگے آپ کے باپ دادا کا دین مٹانے والا آ گیا، آپ کے خداؤں کو برا بلا کہنے والا آ گیا. پورا شہر جھولیاں بھرتا ہے اور آپ پہ پتھر برسانے لگتے ہیں. کئی میل تک آپ پہ پتھر برستے ہیں، لیکن قربان جاؤں آپ کی زبان پہ ایک ہی صدا ہے، قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ. نہیں ہے کوئی الہ حاجت روا، مشکل کشا داتا و دستگیر الا اللہ. اگر ہے تو کون ہے؟ دیکھیے آپ اتنی محبت کا تو ثبوت دیجیے، اللہ کا نام تو لیجیے. حاجت روا و مشکل کشا کون ہے؟ اللہ ہی ہے. اللہ. آپ کی یہ صدا، سر کا خون نالین تک پہنچتا ہے. کپڑوں میں کوئی تار دھاگا بھی ایسا نہیں جو خون میں رنگین نہ ہو گیا ہو. آپ عتبہ و شیبہ کے باغ میں جا کے پناہ لیتے ہیں. جب آپ باغ کے اندر تشریف لے جاتے ہیں کہ ان شریروں کے شر سے بچ جاؤں، آپ باغ کے اندر تشریف لے گئے. باغ بھی دوستوں کا نہیں، دشمنوں کا. جب آپ باغ کے اندر تشریف لے جاتے ہیں، دشمن کو بھی ترس آنے لگتا ہے. وہ اپنے غلام عداس کو انگوروں کا ایک گچھا
تشت میں مجمع میں رکھ کے دے کے کہتے ہیں وہ جو بندہ آیا ہے خون میں رنگین، یہ انگوروں کا گچھا جا کے انہیں دیجئے۔ عداس آتا ہے نبی علیہ السلام کے پاس، آپ خون میں رنگین ہیں، زید بن حارثہ آپ کے جبین اطہر سے خون پوچھتا ہے، لیکن وہ کہاں پوچھا جاتا ہے، سارا بدن چھلنی ہے۔ اللہ اکبر، آپ اس مقام پہ ایک التجا کرتے ہیں، میرے والو آپ وہ لفظ سنیں گے حیران رہ جائیں گے۔ آپ جب چور چور ہو جاتے ہیں زخموں سے تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین الى من تکلنی یا اللہ الى عدو یتجہمنی۔ اے میرے ربا، میں اپنی کمزوری کمائیگی کی شکایت تیرے سامنے کرتا ہوں۔ اللہ میں اپنے آنسو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ اپنی بے بسی کی شکایت آپ کی بارگاہ میں کرتا ہوں۔ اللہ آپ نے مجھے ایسے لوگوں کے پاس بھیج دیا ہے یتجہمونی، جنہوں نے مجھے لہو لہان کر دیا ہے، مجھے خون میں رنگین کر دیا ہے، لیکن میرے مالک میری پھر بھی یہی التجا ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا ان لم تکن بک علی غضب فلا ابالی، اللہ اگر تو ناراض نہیں تو مجھے ان تکلیفوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ اگر اللہ فرمایا میری شکایت کمائیگی کا گلہ اللہ آپ کی بارگاہ میں کرتا ہوں۔ میرے والو، محبوب کے یہ جملے سنیے تو معبود اور محبوب میں فرق نظر آئے گا، حاجت مند اور حاجت روا میں فرق نظر آئے گا، مشکلات میں گھیرے ہوئے اور مشکلات سے نکالنے والے کا فرق نظر آئے گا۔ آپ التجا کرتے اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے ان تکلیفوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ کسی عربی شاعر نے کیا ہی خوب ترجمانی کی ہے کہ فَلَيْتَكَ تَحْلُو وَالْحَيَاةُ مَرِيرَةٌ، فَلَيْتَكَ تَحْلُو وَالْحَيَاةُ مَرِيرَةٌ وَلَيْتَكَ تَرْضَىٰ وَالْأَنَامُ غِضَابٌ وَلَيْتَ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ عَامِرٌ وَبَيْنِي وَبَيْنَ الْعَالَمِينَ خَرَابٌ إِذَا صَحَّ مِنْكَ الْوُدُّ فَالْكُلُّ هَيِّنٌ وَكُلُّ الَّذِي فَوْقَ التُّرَابِ تُرَابٌ۔ کیا معنی ہے؟ فَلَيْتَكَ تَحْلُو وَالْحَيَاةُ مَرِيرَةٌ، کاش کہ اللہ تو میرے لیے میٹھا ہو جائے، کاش کہ اللہ تو میٹھا ہو جائے، چاہے ساری زندگی کڑوی ہی کیوں نہ ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں۔ وَلَيْتَ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ عَامِرٌ وَبَيْنِي وَبَيْنَ الْعَالَمِينَ خَرَابٌ، اللہ میرے اور تیرے تعلقات برابر رہیں، درست رہیں، چاہے سارے جہان سے تعلق خراب ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ عداس انگوروں کا گچھا سامنے کرتا ہے، نبی علیہ السلام یوں ہاتھ بڑھاتے ہیں، کہتے ہیں بسم اللہ۔ کیا فرمایا؟
آج کل بھی کھاتے ہیں نا، پوری دیگ کھا جاتے ہیں، بسم اللہ بھول جاتے ہیں، کھانے کے بعد ڈکار مار کے الحمدللہ بھول جاتے ہیں۔ اس حال میں بھی بسم اللہ کہا۔ جب بسم اللہ کہا تو عداس نے جملہ سنا، کہنے لگا یہ کلمہ تو ان لوگوں کو نہیں آتا جن میں ہوں، یہاں تو بسم اللہ تھے والعزا والے ہیں اور آپ کہتے ہیں بسم اللہ۔ نبی علیہ السلام نے یوں دیکھ کے فرمایا تو کون سے علاقے کا ہے؟ وہ کہنے لگا میں تو عراق کا ایک علاقہ ہے نینوا، میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ تو میرے بھائی یونس علیہ السلام کا علاقہ ہے۔ اللہ اکبر، وہ تو میرے بھائی یونس علیہ السلام کا علاقہ ہے۔ عداس تعجب نے کہنے لگا آپ یونس علیہ السلام کو کیسے پہچانتے ہیں؟ فرمایا عداس وہ بھی نبی تھے، میں بھی اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے ان کے حالات میرے سامنے قرآن میں بیان کیے ہیں۔ پوری سورت اتاری ہے سورت یونس۔ بس جب عداس نے یہ سنا تو فوراً حافظ ابن کثیر نے سیرت النبویہ میں لکھا ہے، سیرت ابن ہشام نے سیرت حلبیہ میں ہے، فوراً ہاتھ تھاما نبی کریم کا اور چوم کے کہنے لگا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھ لیا، جو بوسہ ہاتھ کو دیا نا تو عتبہ شیبہ دیکھ رہے تھے، ادھر 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 جلدی کر، بلا لیا، کہنے لگے تجھے انگور دینے بھیجا، یہ تو کیا کرنے لگا؟ وہ کہنے لگا لوگوں یہ اللہ کے نبی ہیں۔ عتبہ شیبہ کہتے ہیں نہیں نہیں، تیرا جڑا دین ہے نا وہ پیو دادے والا وہی ٹھیک ہے، ہاں آپ کا جو دین ہے وہ ٹھیک ہے، ان کی بات نہ مانی ہے۔ عداس کہنے لگا تم مانو یا نہ مانو میں پہلی ملاقات میں مان گیا ہوں، آپ کی مرضی ہے، میں مان چکا ہوں۔ اللہ، آپ اٹھتے ہیں باغ سے نکلتے ہیں، بتلا رہا ہوں سیرت النبی۔ ہاں یہ تو سارے کہتے ہیں کہ کھیر کھانا سنت ہے، لیکن یہ کوئی نہیں کہتا کہ سینے پہ تیر کھانا بھی سنت ہے، یہ کوئی نہیں کہتا، یہ سیرت ہے میرے پیغمبر کی۔ آپ چلتے ہیں، نکلتے ہیں وہاں سے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا احد والے دن سے بھی زیادہ سخت دن آپ پہ کبھی گزرا ہے؟ بیرے والے پڑھے لکھے لوگ ہیں، احد کا دن کون سا دن ہے؟ جب 70 صحابہ شہید ہو گئے، امیر حمزہ کے 11 ٹوٹے ہو گئے اور امام الانبیاء کے دندان مبارک شہید ہو گئے اور آپ پہ غشی طاری ہو گئی تھی، آپ کے سر کے مبارک کی جو خود تھی اس پہ پتھر لگنے سے اس کی زنجیروں کی کڑیاں آپ کے رخسار والی ہڈی میں دھنس گئیں۔ ایک صحابی نے جب آپ کو دیکھا تو فوراً قریب آئے اور زنجیر کی وہ کڑیاں سے پکڑی دانت سے، کہنے لگے وہ ہڈی میں دنسنے سے اتنی سخت ہو گئی تھی کہ میں نے جب نکالی تو کڑی تو نکلی، میرا دانت بھی نکل گیا آگے سے۔ خون میں یہ حالت ہے آپ کی، وہ دن احد والا ہے، اس سے کوئی سخت دن گزرا ہے آپ پہ؟ نبی کریم نے فرمایا ہاں عائشہ، اس سے زیادہ سخت دن طائف والے گزرے ہیں۔ اس لیے کیا وجہ ہے؟ سنیے آج وجہ، اس لیے کہ طائف میں اکیلے تھا۔ اللہ، کیا تھا؟ اکیلا تھا، اور احد میں میرے ساتھ ساتھی تھے۔ تو آپ کو پتہ ہے علماء کہتے ہیں المصیبت اذا عمت خفت، مصیبت جب عام ہو جائے تو ہلکی ہو جاتی ہے، سب پہ آئے تو برداشت ہوتی ہے، لیکن سب والی ایک پہ آ جائے پھر مشکل ہوتی ہے۔ میں اکیلا تھا،
اور کسی سیرت نگار نے کیا ہی خوب کہا کہ لوگوں غور تو کرو نا، رجل غریب وحید بعید، رجل غریب وحید بعید عن اہلی و وطنی، بندہ تنہا ہو، پردیسی مسافر ہو، اکیلا ہو، خاندان والے بھی نہ ہو، اپنے بھی نہ ہو، اور ان کے ساتھ یہ کام کیا جائے، کیا گزرتی ہوگی۔ لیکن میرا رب، میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، مصیبت میں ڈالتا ہے لیکن تنہا نہیں چھوڑتا، ہاتھ ضرور دیتا ہے، ہاتھ تھامتا ہے میرا اللہ۔ اللہ مصیبت آئی جب چلتے ہیں، فرمایا یوں جب میں نے اوپر دیکھا دھوپ ہے لیکن بادل سایہ کیے ساتھ چل رہا ہے، یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، بادل سایہ کیے ہوئے جا رہا ہے، یوں چہرہ مقدس اٹھایا، جبریل سامنے آ گیا، السلام علیک یا رسول اللہ، سلام پیش کیا، اور کیا کہنے لگا؟ جبریل کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کی التجا و زاری بھی سن لی ہے، قوم کا رویہ بھی دیکھ لیا ہے، میں اکیلے نہیں آیا، ھذا ملک الجبال، یہ پہاڑوں کا فرشتہ میرے سامنے ہے، آپ اشارہ کریں، پہاڑ ٹکرا کے ان کو نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اس کی عملی صورت دیکھنی ہے تو بھی دیکھیے، اللہ کی طرف سے آفر آ گئی ہے، اشارہ کیجئے، ابھی آپ کو خون میں لانے والے ملیا میٹ ہو جائیں گے، نیست و نابود ہو جائیں گے، لیکن ہمدردی دیکھیے کیا فرمایا، لا 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 بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ ولا یشرک بہ شیئا۔ اللہ میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ تباہ ہو جائیں، میں اب بھی یہی التجا کرتا ہوں، اللہ یہ نہیں مانتے، ان کی نسلوں میں موحد پیدا کر، من یعبد اللہ وحدہ ولا یشرک بہ شیئا۔ سیرت کی بات کر رہا تھا، اتنی ہمدردی کے ساتھ اللہ کا قرآن سنایا، اللہ کا پیغام سنایا ہے۔ آج بھی بھیرے والوں، اگر مصطفیٰ کی سیرت سناتے ہو، میرے نبی کی سیرت قرآن ہے، اس لیے کہ قرآن میرے نبی کا اخلاق ہے۔ کیا ہے؟ قرآن نبی کا اخلاق ہے۔ کبھی آپ نے قرآن کی ان آیتوں پہ غور کیا ہے کہ اللہ نے ایک آیت میں یوں ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، میرے پیغمبر میں نے آپ کو قرآن عظیم دیا، یہ لفظ یاد رکھنے کے قابل ہے، والقرآن العظیم، قرآن عظیم دیا۔ اب قرآن عظیم میرے نبی کا اخلاق بن گیا۔ ام المومنین سے کسی نے پوچھا نبی علیہ السلام کے اخلاق کیسے تھے؟ فرمایا اما تقرأ القرآن، قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ فرمایا اماں جان قرآن تو پڑھتا ہوں ہر وقت۔ فرمایا اگر قرآن پڑھتے ہو تو کان خلقہ القرآن، سارا قرآن میرے نبی کا اخلاق ہے۔ اور قرآن کو اللہ نے کیا فرمایا؟ قرآن عظیم۔ جب قرآن عظیم ہے اور یہ عظیم قرآن نبی کا اخلاق بن گیا تو اب آیت سمجھ میں آئے گی کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے پاک پیغمبر آپ خلق عظیم پہ فائز ہیں، آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبوں پہ فائز ہیں۔ قرآن نبی کا اخلاق کیسے ہے؟
حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں یہ آیت بھی لوگ پڑھتے ہیں، یہ حدیث بھی لوگ پڑھتے ہیں کہ قرآن نبی کا اخلاق ہے، لیکن یہ نہیں بتلاتے کہ اخلاق کیسے ہے۔ وہ کہتے ہیں اخلاق ایسے ہے کہ قرآن نے جو کہا ہے نبی نے وہ کر کے دکھایا ہے۔ قرآن نے جو کہا ہے نبی نے وہ، اور قرآن نے جن اوصاف کی تعریف کی ہے نبی نے وہ اوصاف اپنائے ہیں۔ جن چیزوں کو ناپسند کیا ہے نبی علیہ السلام نے اپنے آپ کو ان سے بچایا ہے۔ قرآن آپ کے اخلاق ہیں، اور اس آیت کے اوپر بھی علماء اس سے لطف اٹھائیں گے کہ عجیب لفظ ہے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اِنَّكَ لَذُو خُلُقٍ نہیں فرمایا۔ عام لوگ تو گرامر میں یوں کہ آپ اعلیٰ اخلاق والے ہیں، یہ نہیں فرمایا۔ آپ اعلیٰ اخلاق والے ہیں یہ لفظ نہیں فرمایا۔ حروف جارہ میں سے لفظ علا ذکر کیا ہے، اور علا آتا ہے استعلا کے لیے۔ استعلا کا معنی ہوتا ہے عام، بس آپ کو سادہ سی بولی میں، ایک آفیسر کے ماتحت جتنے لوگ کام کرتے ہیں سارے اس کے تابع ہوتے ہیں، وہ جس کو چاہے جدھر بٹھائے جدھر بھیجے بھیجتا ہے کہ نہیں جی؟ تھانے میں ایس ایچ او کے ماتحت ہوتے ہیں، ایس ایچ او مل کے ڈی ایس پی کی ایس پی کے تابع ہوتے ہیں، ایس پی سمیت ڈی ایس پی سمیت سارے ڈی پی او کے تابع ہوتے ہیں، جدھر جس کی ڈیوٹی لگائے سارے اس کے کنٹرول میں ہوتے ہیں۔ اب معنی علا کا سمجھ میں آئے گا، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اعلیٰ اخلاق کے جتنے اوصاف ہیں میرے پیغمبر، آپ ان کے اپنانے میں تکلف نہیں بلکہ آپ کا ان پہ پورا کنٹرول ہے۔ ہم کبھی کبھی اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں تو بتکلف، کیا آپ بتکلف نہیں، آپ جدھر چاہتے ہیں مظاہرہ کرتے ہیں، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ یا دوسرا عام بولی میں یوں سمجھ لیجئے کہ میرے پاک پیغمبر اخلاق کے جتنے درجے ہیں سارے نیچے رہ گئے، آپ کا کردار اس پہ فائق ہو گیا، اعلیٰ اوپر چلا گیا۔ اور پھر علماء یہ بھی جانتے ہیں اِنَّكَ لَعَلَى الْخُلُقِ نہیں فرمایا، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ تنوین لائیے۔ یہ تنوین تعظیم تفخیم شان کی ہے، تاکید در تاکید۔ بھیرے والو، پوری کائنات کو میرا رب قلیل کہتا ہے، اور مصطفیٰ کریم کے اخلاق کو میرا رب عظیم کہتا ہے۔ تو وہ کتنے عظیم ہوں گے، وہ کتنے عظیم ہوں گے دوستو۔ اگر سیرت اپنانی ہے آئیے اخلاق بھی سیکھیے، آئیے اپنے رویے بدلیے، اخلاق سے اپنے آپ کو مزین کیجئے۔ اخلاق بدصورت کو بھی خوبصورت بنا دیتے ہیں، اور بد اخلاقی خوبصورت کو بھی بدصورت کر دیتی ہے۔ ایسا ہی ہے، اخلاق اپنائیے۔ یہ سب سے بڑی کمزوری ہے ہمارے معاشرے کی۔ اور ہم تو اخلاق، کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں جی فلانے جب اخلاق بڑے اچھے نہیں، اخلاق کا یہ مطلب نہیں بندہ خالی نرم نرم باتیں کرے، نہیں میرا دوست، نرم بات کرنا اخلاق ہے تو ناگوار اور سخت بات برداشت کرنا بھی اخلاق ہے۔ اور میرے نبی نے تو اخلاق کی تعریف ہی ایسے کر دی، فرمایا البر حسن الخلق، نیکی کے جتنے کام ہیں یہ سب اخلاق حسنہ ہیں، نیکی کے جتنے کام سب اخلاق حسنہ میں داخل ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں نبی کریم کے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں کہ ملک کے طول و عرض میں
جو ایک ہمارا مشن جاری ہے، اشاعت التوحید و سنہ کے نام سے جو کام ہو رہا ہے، اس عظیم قافلے کے سالار اور قائد میرے شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری صاحب اس قافلے کی قیادت کرتے ہیں، اور صرف ایسے نہیں، انہوں نے اپنے عمل سے کر کے دکھایا ہے کہ 50,000 آدمیوں تک کا مجمع آپ کے ساتھ رمضان میں شریک ہوتا ہے درس میں، اور ابھی ایک عظیم اجتماع آنے والا